کیا صرف 10 محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا 9 اور 10 دونوں رکھنا ضروری ہے؟ جی دونوں ضروری ہیں، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روزے کو مشروع فرمایا تھا جب تک کہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ یہ اوبلیگیٹری تھا 10 محرم کا روزہ کہ ہر مسلمان نے رکھنا ہے۔ جب رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہوئے تو پھر 10 محرم کا روزہ نفلی رہ گیا، لیکن اس میں بھی حدیث موجود ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے، بخاری مسلم میں آتا ہے، جب یہ عرض کیا کہ آپ یہودیوں کی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے اس پوائنٹ آف ویو سے ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں، کیونکہ نبی اسلام کو بتایا گیا کہ یہودی اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ فرعونی ڈبوئے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو نجات ملی تھی شکرانے کے طور پر۔ تو آپ نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قربت کے پوائنٹ آف ویو سے، تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرو۔ ساتھیوں نے عرض کیا یہ تو مشابہت ہو جائے گی جیوز کی اور آپ منع کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال اگر ہم زندہ رہے تو ہم 9 کا روزہ بھی رکھیں گے۔ یہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ مسلم میں تو الفاظ ہیں ہم 9 کا روزہ رکھیں گے، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے بریکٹ میں ڈال دیا جاتا ہے 9 کا بھی رکھیں گے۔ یہ بھی جو ڈالی ہے وہ اس وجہ سے ڈالی ہے کہ جامعہ ترمذی میں سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 9 اور 10 دو روزے رکھ کر جوز کی مخالفت کرو۔ یہ نبی اسلام نے تعلیم فرمایا ہے۔ اور ایک کمزور روایت مسند احمد میں یہاں تک ہے کہ اگر کسی نے مخالفت کرنی ہے تو وہ 10 اور 11 کا بھی رکھ سکتا ہے۔ اگر 9 کا آپ سے سکپ ہو گیا تو 10 کا رکھیں، اس کے بعد 11 کا رکھ لیں۔ بہتر تو ہے کہ 9 اور 10 رکھیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ اس حوالے سے جو شیعہ کا اعتراض ہے، میں نے تفصیل ان کو 40-50 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کروائی بھی ہے۔ عاشورہ کا روزہ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو میری ویڈیو انشاءاللہ تعالی کھل جائے گی۔ خمس اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ خمس جو ہے وہ بیت المال میں 5واں حصہ اہل البیت کے لیے رکھا گیا، کیونکہ ان کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ حرام ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ معاملات اس طرف گئے کہ مسلمان ظاہر ہے کہ محکوم ہو گئے، تو اب پریکٹیکلی خمس اہل تشیع کے ہاں تو رائج ہے کہ وہ عوام سے ہی لے رہے ہوتے ہیں۔ اوریجنلی تو یہ لینا چاہیے جو کافر جزیہ دیتے ہیں مسلمانوں کو، یا جنگ کے دوران جو مال غنیمت آتا ہے اس کا 5واں حصہ ہے۔ تو زکوٰۃ اہل سنت کے ہاں جو روایتیں ہیں بخاری مسلم کی، ان کی روشنی میں زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے۔ خمس جو ہے وہ بیت المال سے دینا سادات کو، یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ اب چونکہ بیت المال ہے ہی نہیں، سادات بے بھی غریب لوگ موجود ہیں، زکوٰۃ ان پہ لگتی نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اینڈ پہ ان کی زکوٰۃ کے بغیر مدد کیا کریں۔ اور زکوٰۃ تو کم از کم ہے نا، 2.5% جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کوشش کریں آپ زیادہ خرچ کریں اور خمس بھی نکالیں۔ رفع الیدین نہ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ سنت کے مطابق نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی وہ تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ جو رفع الیدین کر رہا ہے اس کی بھی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، پتہ نہیں اس کے حالات و واقعات کیا ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو بتانا کہ سنت کے مطابق نماز یہ ہے، تو ہم اتنا ہی کہیں گے کہ سنت کے مطابق نہیں ہوئی۔ رہا یہ معاملہ کہ وہ اللہ کے حضور قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے کہ کسی شخص کی کمزوری کے باوجود اس کی نماز کو قبول کر لے۔ اس طرح کے سوالوں سے بعض اوقات لوگ غلط رزلٹ نکالتے ہیں اور وہ اس سنت کو ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس وجہ سے نہیں چھوڑ رہے ہوتے، وہ اس وجہ سے چھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ معاشرے کی جو تلخیاں ہیں ان کا وہ سامنا نہیں کر پاتے۔ مسواک انہوں نے لگائی بھی ہوگی جو کہ چھوٹی سنت ہے، پگڑی انہوں نے پہنی ہوئی ہوگی جو کہ چھوٹی سنت ہے، کیونکہ رفع الیدین وہ سنت ہے جو نماز کے طریقے کے طور پر جاری کی گئی ہے، اور یہ وہ سنتیں ہیں جن کے بارے میں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ سنت چھوڑنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے، جو طریقے کے طور پر ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ سنتیں یا نوافل پڑھتے ہیں، وہ تو ہے ہی اضافی چیزیں، لیکن جو فرض کے اندر سنتیں ہیں وہ اس کے طریقے میں آتی ہیں۔ فرض کے اندر رفع الیدین کرنا، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا، ظاہر ہے کہ طریقے کے طور پر ہے، تو اس کو آپ نہیں بدل سکتے۔ سنت چھوڑنے والے پر لعنت، میری وہ ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ سنت کو بالکل نہ چھوڑیں ان دنیا داروں کے پیچھے۔ نماز اگر بیٹھ کر پڑھی جائے تو کیا سجدہ بھی اشارے سے کرنا ہوگا؟ بالکل، بخاری میں، ابو داؤد میں موجود ہے، نبی الاسلام اشارے سے ہی سجدہ بھی کرتے تھے اور رکوع بھی کرتے تھے۔
اور اگر آپ سواری پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے تو بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رخ کا بھی اہتمام نہیں کرتے تھے، سواری جدھر مڑ رہی ہے تو بس ٹھیک ہے، لیکن فرض نماز کے لیے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ زمین پہ اتر کے قبلہ رخ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ تو سواری پہ نماز پڑھنا یا کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا، اس میں آپ سجدہ بھی اشارے سے کریں گے، ماتھے کے لیے سامنے کوئی چیز نہیں رکھنی، وہ منع ہے۔ کیا محرم میں سبیل لگا سکتے ہیں؟ پورا سال بھائی غریبوں کی مدد کریں، ان کو شربت پلائیں۔ رہا اس کو کوئی مذہبی ایکٹیویٹی کے طور پہ جاری کرنا کہ ہم نے محرم میں خاص کوئی ایسا عمل کرنا ہے اور اس کو دین کا حصہ بنا کے پریزنٹ کرنا، تو بھائی اس طرح کی ایکٹیویٹی کو ہم کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے، چاہے وہ محرم کی ہو چاہے وہ ربیع الاول کی ہو۔ بہرحال آپ ویسے اللہ کی راہ میں غریبوں کو شربت پلانا چاہتے ہیں، کھانا کھلانا چاہتے ہیں، پورا سال کھلائیں، اس میں کوئی قدغن نہیں ہے۔